بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستر پر اگر 3 مرتبہ آپ یہ دعا خود پڑھ لیتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں۔ یہ دعا سننے سے پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جامع مسجد کی ویڈیو شیئر کرنا جا رہا ہوں جو کہ راولپنڈی میں زیر تعمیر ہے۔ اس کی بیسمنٹ کا ابھی چھت پڑنے والا ہے۔ جامع مسجد الیاس ہے۔ اگر آپ دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں میں اس کا مکمل کنٹیکٹ نمبر آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ خود وزٹ کر کے اس کو جو چیز ضرورت ہوگی اس مسجد میں آپ وہ ان کو پہنچا سکتے ہیں خود سے، اور اگر میرے تھرو پہنچانے چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، ایزی پیسہ جیز کیش پی سی نمبر پر ہے، آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستر پر اگر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر جاتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بے شک سمندر کی جاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ٹھیلے یا درخت کے پتوں کے برابر یا ایام دنیا کے برابر ہوں۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ عظمت والے سے بخشش مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے اور میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دوسری دعا ہے اس سے بہتر کلمہ کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 بار یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس سے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس دن شام تک یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر کلمہ کسی نے نہیں کہا، البتہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ عمل کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد نیکی پر خوشی اور گناہ پر کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور برائی کریں تو استغفار کریں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قبلہ رخ تھوکنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوکا وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا۔ ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔